بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے معاشرت کے موضوع پر اور حقوق العباد کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میاں اور بیوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں اور میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، آج میں اس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس مناسبت سے میں نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے یعنی انسانوں ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، لتسکنوا الیہا، اور اس میاں اور بیوی کے باہمی جو ازدواجی تعلقات ہیں، اس کا مقصد پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے ساتھ رہ کر تمہیں سکون حاصل ہو. اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالی نے تمہارے درمیان یعنی تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق قائم فرمایا ہے. میاں بیوی کے تعلقات پر جب بات کی جاتی ہے تو یہ ایک نازک موضوع ہے اور اس کے اندر بیلنس بنانا بہت ضروری ہے. چند سال پہلے وزارت الاوقاف کی طرف سے دوحہ کی ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا، تو اس میں مجھے یہی موضوع دیا گیا تھا کہ میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات اور ان دونوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، اس موضوع پر مجھے روشنی ڈالنی تھی. تو وقت چونکہ مختصر تھا، 30-35 منٹ تھے، تو میں نے زیادہ تر بلکہ تقریباً 100% بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے اوپر ان کو بیان کیا، اور شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کے اوپر ان کو بیان کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا. تو ہمارے ایک پٹھان ساتھی جو مجمع میں موجود تھے وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ نے بالکل یک طرفہ بیان کیا ہے.
آپ کو دونوں طرف کی بات کہنی چاہیے. آپ نے صرف بیویوں کے حقوق بیان کر دیے اور ہمارے حقوق آپ نے بیان ہی نہیں کیے. اگر ہماری عورتیں یہ بیان سن لیں گی وہ تو ہمارے اوپر جری ہو جائیں گی کہ میرا یہ حق ہے اور میرا یہ حق ہے اور میرا یہ حق ہے، اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کا آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو میں نے کہا جی مجھ سے یقیناً غلطی ہو گئی، مجھے دونوں کے حقوق کو بیان کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آج میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، دونوں کے حقوق کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں اور بیوی کا جو ایک تعلق ہے اور رشتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا رشتہ اور کس قسم کا تعلق میاں اور بیوی کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں مودت کا ہونا، یعنی محبت کا ہونا اور رحمت کا ہونا، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا، جس کو قرآن نے نکاح کے مقاصد میں بیان کیا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ نہ صرف ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ہمارے دین کے لیے ضروری ہے اور ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے. ہم اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی نااتفاقی ہوتی ہے، تو اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کا دائرہ جو ہے وہ لامحدود ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ جو محنت کرتا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کرانے پر کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کوئی جوڑا میاں اور بیوی آپس میں محبت کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ان کے اندر بدگمانی پیدا کرنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ غیر محدود ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے وہ سمندر میں اپنا دربار قائم کرتا ہے، اس کا تخت وہاں لگایا جاتا ہے، اور اس کے جو چیلے ہیں اور اس کے جو دیگر شیاطین ہیں جو پوری دنیا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں، یہ اس کے سارے چیلے اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اور آنے کے بعد ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اس کو کارگزاری سناتا ہے ابلیس کو کہ ایک شخص مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے اس کو ایسا الجھایا اور ایسا دوسرے کام میں پھنسایا کہ وہ نماز سے محروم رہ گیا. تو ابلیس خوش ہوتا ہے مگر کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا. اسی طرح ایک دوسرا شیطان ابلیس کا چیلا وہ اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ ایک شخص جو ہے فلاں نیک کام کرنے جا رہا تھا اور فلاں عبادت کرنے جا رہا تھا، اور میں نے اس کو بہلا کر پھسلا کر اس نیک کام سے دور کر دیا. تو ابلیس خوش ہوتا ہے مگر کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا. یہاں تک کہ اس کا ایک چیلا اس کو اپنی کارگزاری سناتا ہے اور اپنی کارکردگی اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دو میاں اور بیوی کے درمیان آپس کے اندر بڑے خوشگوار تعلقات تھے، بڑی دونوں میں آپس میں الفت اور محبت تھی. میں نے ان دونوں کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دی اور ان کے درمیان اختلاف اور تفریق کرا دی. ابلیس جیسے ہی یہ بات سنتا ہے تو خوشی کے مارے وہ جھوم جاتا ہے اور
اپنے تخت پہ کھڑے ہو کر اپنے اس چیلے کو سینے سے لگاتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح معنی میں میرے نمائندے تم ہو، تم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ان میں سے کسی نے انجام نہیں دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے گناہوں کا وہاں تذکرہ ہوتا ہوگا، اور شیاطین اس ابلیس کو، اپنے سردار کو، اپنے باس کو اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہوں گے، مگر کوئی خاص خوشی کا اظہار اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں میاں اور بیوی کے درمیان ایک خوشگوار زندگی کو بدگمانی پیدا کرا کے اختلاف سے بدل دیا ہے، تو وہ خوشی کے مارے بے حال ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانے سے اور اختلاف کرانے سے شیطان کو، ابلیس کو اتنی زیادہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ اور کتنے بڑے بڑے دنیا کے اندر گناہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں ہر گناہ کے منفی اثرات کا ایک دائرہ ہے، وہ اس دائرے کے اندر اس کے اثرات محدود ہیں۔ لیکن میاں اور بیوی کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو اس سے دین اور دنیا کا جو نقصان ہے وہ لامحدود ہے۔ اس سے دین اور دنیا کا جو نقصان ہے وہ لامحدود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، گھر کے اندر جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے، تو اس کے منفی اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ جن اولاد کی نشو و نما اس لڑائی اور جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے کہ وہ صبح شام اپنے ماں باپ کے لڑائی اور جھگڑے ہی سنتے ہیں، تو ان کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور ان کی ذہنی نشو و نما اور ان کی ساری جو قدرتی صلاحیتیں ہیں وہ سب ان سب پر منفی اثر پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اولاد کسی کام کی نہیں رہتی، وہ اولاد جو ہے ناکارہ نکلتی ہے، اور یہ اولاد جو ہے یہی قوم کا مستقبل ہے۔ انہی کے بننے سے معاشرہ بنتا ہے، اور انہی کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ چنانچہ پھر اس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، پورا خاندان بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، اور قوم کی ساری جو ترقیات ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ میاں بیوی کے باہمی جھگڑوں کا جو نقصان ہے وہ لامحدود ہے، اس سے پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے۔ لہذا ہم میں سے جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئے تو ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے یا ابلیس کو خوش کرنا ہے۔ ابلیس کو اگر خوش کرنا ہے تو ٹھیک ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیا جائے، چھوٹی سی معمولی سی بات کو پہاڑ بنا دیا جائے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی کوشش کی جائے، بات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اور میری اہلیہ کے درمیان کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں، ہمارے درمیان کبھی نا اتفاقی اور لڑائی ہوتی ہی نہیں، تو این خیال استو محال استو جنو، کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے اس دعوے میں غلط ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہی نہ ہو۔ اختلافات تو یقیناً ہوں گے، لیکن اختلاف کے ہونے کے بعد اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم اس اختلاف کو پیار و محبت سے ختم کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا اور درگزر کرنے کی ہم عادت ڈال لیں،
اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کو ہوا دیں اور رائے کو پہاڑ بنا دیں اور پورے گھر کا ماحول جو ہے ایک جنگ کا ماحول بنا دیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا جو سب سے حسین جوڑا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد بشر تک جتنی انسانیت اس دنیا میں آئی ہے اور آئے گی، ان تمام میں جو سب سے حسین ترین جوڑا ہے وہ کون سا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سرتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں، وہ تو شوہر ہیں، اور صدیقہ بنت ابو بکر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کی اہلیہ ہے۔ یہ جو جوڑا ہے کائنات میں اس سے زیادہ حسین اور مبارک اور باسعادت جوڑا نہ اس دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوڑے کے درمیان بھی آپس میں نا اتفاقی یا ناراضگی کے واقعات پیش آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تمہارے کچھ اظہار کیے بغیر، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، تو تم گفتگو کے درمیان میرے نام کے ساتھ قسم کھاتی ہو، وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرے نام کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا تذکرہ کرتی ہو اور کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب تم گفتگو کے دوران جب قسم کھاتی ہو اور وَرَبِّ ابراہیم کہتی ہو، وَرَبِّ محمد کہنے کے بجائے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو معلوم ہوا جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر ناراضگی کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو اب دنیا کا کوئی بھی مائی کلال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کبھی نا اتفاقی اور بدگمانی یا بدمزگی نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں غلط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف تو ہوگا، لیکن ہمیں جب بھی کوئی ایسی نا اتفاقی کی بات پیش آ جائے تو ہمیں قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھنا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور احادیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ ہمیں اپنے دین کو، اسلام کو، شریعت کو فالو کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق شوہر کے رکھے ہیں بیوی کے اوپر، اور کچھ حقوق بیوی کے رکھے ہیں شوہر کے اوپر۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ میں تو بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں، لیکن بیوی جو ہے وہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی۔ جب یہ سوچ قائم ہوتی ہے تو اختلاف کا بیج دونوں کے درمیان پڑ جاتا ہے، پھر ذرا سی بات میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، شوہر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو
اپنی آخرت کے پیش نظر یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی میرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے. اگر ادا کرتی ہے تو فبیہا، اور اگر ادا نہیں کرتی ہے تو میں نے اللہ کے لیے سب معاف کیا. لیکن ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے اس کی کوئی حق تلفی ہو جائے جو آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن جائے. اسی طرح بیوی کو یہ چاہیے، یہ ایک دینی سوچ اور ایک شرعی سوچ وہ یہ ہے کہ بیوی کو کیا چاہیے، وہ یہ سوچے کہ شوہر میرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، اگر اس سے کوئی حق تلفی میری ہوتی ہے تو اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کیا، لیکن وہ اس بات سے ڈرے کہ میری ذات سے اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں میری پکڑ کرے. تو یہ مخلوق جو ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی اور اللہ کا گھرانہ ہے. ہماری فیملی کے ممبر کسی ممبر کے ساتھ جب کوئی دوسرا احسان کرتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اور زیادتی کرتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، اور وہ بندے بھی ایسے جو آپس میں میاں بیوی ہو، اگر احسان کیا جائے گا، اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، اور اگر ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی، تکلیف پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو اسی وجہ سے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کتنے اہم ہیں، حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی خطبہ، الوداعی کلام، پوری امت بلکہ قیامت تک آنے والے انسانیت کو آپ پیغام دے رہے ہیں، آخری پیغام. ظاہر ہے کہ کم وقت میں اگر کوئی اپنا آخری پیغام کسی کو دیتا ہے تو اس میں غیر ضروری باتیں یا غیر اہم باتیں بیان نہیں کرتا، بلکہ اہم ترین باتیں اس موقع پہ وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا کچھ کہنے کا. تو اس حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں آپ نے جن اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا، نشاندہی فرمائی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اس میں آپ نے اس موضوع کو بھی چھیڑا اور فرمایا کہ عورتوں کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں اچھی خیر خواہی کی، خیر کی نصیحت مجھ سے حاصل کرو. یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ لوگ، یہ عورتیں جو ہیں تمہارے پاس مقید ہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی سوسائٹی کو چھوڑا، سب کچھ اپنا چھوڑ کر یہ تمہارے پاس آ گئی اور تمہارے پاس آ کر مقید ہو گئی، تمہاری ہو کر رہ گئی. لہذا اس اتنی بڑی قربانی کے بعد اب کسی قربانی کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کی قدر کرو اور زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے معیار سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو اپنے معیار سے دیکھتی ہے. اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فطرت الگ بنائی ہے اور عورتوں کی فطرت الگ بنائی ہے. دونوں کی فطرت مختلف ہے. اگر ہم چاہیں گے ہماری جیسی فطرت ہماری بیوی کی ہو جائے تو یہ غلط ہے. بیوی اگر چاہے گی کہ ہماری جیسی فطرت ہمارے شوہر کی ہو جائے تو یہ غلط ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ غفلت یعنی لاابالی پن جسے کہتے ہیں، غفلت جو ہے یہ مرد کے اندر تو عیب ہے فطری اعتبار سے، اور غفلت عورت کے اندر یہ حسن ہے اور خوبی اور کمال ہے اس کی فطرت کے اعتبار سے.
اگر کوئی مرد ایسا ہے جو دنیا سے غافل ہو، دنیا سے بے خبر ہو، اس کو دنیا کی ضروری معلومات نہ ہو، جس کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہو اور نقصان اٹھاتا ہو، تو اس مرد کو بدھو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدھو ہے، بے وقوف ہے، لاؤبالی ہے، لاؤبالی پن ہے اس کے اندر۔ تو غفلت کا ہونا مرد کے لیے فطری اعتبار سے ایک عیب کی چیز ہے، مگر یہی غفلت عورت کے اندر اس کا حسن ہے، اس کی خوبی ہے۔ عورت جب غفلت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بڑی بھولی بھالی ہے، بڑی سیدھی سادی ہے، اور اس کو ایک حسن عورت کے اندر جو ہے سمجھا جاتا ہے، بھولا پن، سیدھا پن۔ اور عورت اگر اس کے اندر غفلت نہیں ہے تو اسے کہا جاتا ہے بڑی چٹ ہے، بڑی تیز ہے، اور ادھر کی ادھر لگانے والی ہے۔ تو غفلت کا نہ ہونا عورت کے اندر عیب ہے۔ چنانچہ مردوں کے لیے غفلت کو صفت مذمومہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اسی صفت غفلت کو عورتوں کے اندر صفت حسنہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں پر جو محصنات ہیں، پاک دامن ہیں، الغافلات، جو سیدھی سادی بھولی بھالی ہیں، المؤمنات، اور اللہ پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ تو صفت حسنہ میں عورتوں کی صفت غفلت کو بیان کیا جا رہا، الغافلات۔ تو اب اگر مرد اپنی فطرت کے پیمانے پر عورت کو دیکھنے لگے اور اپنی فطرت کی کسوٹی پر اپنی بیوی کو پرکھنے لگے، تو پھر تو اس کی جو بہت سی خوبیاں ہیں وہ اس کو عیب نظر آئیں گی۔ تو اسی لیے اس مضمون کو ایک حدیث شریف میں بہت خوبصورت مثال دے کے سمجھایا گیا۔ فرمایا کہ عورت کو تشبیہ دی گئی ہے پسلی کی ہڈی سے، اور پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی بلکہ ٹیڑھی ہوتی ہے پسلی کی ہڈی۔ تو اب اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کا حسن ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ بھئی یہ ہڈی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کر دیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور تکلیف بڑھ جائے گی، پھر اس کو پلاسٹر وغیرہ کر کے، مرہم پٹی کر کے پھر دوبارہ ٹیڑھا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح عورتیں جو ہیں پسلی کی ہڈی کے مانند ہیں، ان کی جو چیزیں ٹیڑھی تمہیں نظر آ رہی ہیں یہی ان کی خوبی ہے۔ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو عورت بجائے سدھرنے کے اور بگڑ جائے گی۔ لہذا مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کریں ان کی فطرت کے مطابق معاملہ کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے بارے میں جو رویہ اختیار کریں وہ ان کی فطرت کے مطابق کریں۔ تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب خیرخواہی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور اس بات کا تصور پیدا ہوگا کہ ذرا سی بات کو جو بڑھایا جاتا ہے یہ شیطان کی کوششوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بدمزگی، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اور وہ پیدا ہونا فطری ہے، شوہر سے یقیناً ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے عورت کو تکلیف ہو، اور عورت سے یقیناً ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے شوہر کو تکلیف ہو، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو بجائے آگے بڑھانے کی اس کو وہی ختم کر لیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے بالکلیہ نفرت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی ایک چیز اس کو بری نظر آ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، تو اگر غور کرے گا تو 10 چیزیں اس کے اندر اچھی بھی تو ملیں گی۔ تو ان اچھی صفات کو
سامنے رکھ کر اس بری صفت کو درگزر کرنا چاہیے۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر 100% شر ہی شر ہو، 100% خیر ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ 100% شر ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے کوئی خیر نہ ہو۔ اور یہ تو انسان ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو، کوئی نہ کوئی کام ہر چیز کا ضرور ہوتا ہے۔ گھڑی بھی جب خراب ہو جاتی ہے، اس کا سیل ایکسپائر ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، بند پڑی ہوئی ہے، تب بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم بتاتی ہے۔ مثلا 5:05 پر اگر گھڑی خراب ہو کر بند ہوئی ہے تو جب صبح 5:05 ہوں گے تو گھڑی کی ٹائمنگ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح شام کو جب 5:05 ہوں گے اس کی ٹائمنگ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ تو جو گھڑی خراب ہو جاتی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم بتاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ایک عام چیز کو 100% بیکار نہیں بنایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ناگواری سامنے آ جائے تو اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ بیویاں تمہیں ناپسند ہو جائے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند، ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہم جب اختلاف ہوتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی پوری فائلیں کھول دیتے ہیں، اور صرف ایک دوسرے ہی کی نہیں، اب ایک دوسرے کے خاندانوں کی فائلیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہ بات کو بڑھانا ہے، بلکہ اس موقع پر قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ ایسے موقعوں پہ تمہارے درمیان جو اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور یقیناً سینکڑوں باتیں شادی کے بعد سے اب تک تم دونوں کے درمیان اچھی ہوئی ہیں، ان کو نہ بھولو، ان کو ڈسکس کرو، ان کا تذکرہ کرو، تاکہ دوریاں ختم ہوں اور اختلاف ختم ہو، اور دونوں کے درمیان جو محبت اور رحمت کا تعلق اللہ نے قائم کیا ہے وہ تعلق جو ہے بحال ہو۔ اب ہم اگر قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن میں اور حدیث میں دونوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، ان کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی برائی سامنے آئے تو وہ اچھائیوں کو یاد کر کے اس برائی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بہت زیادہ بدمزاج اور نکچڑی تھی، ہر وقت جو ہے ان کو برا بلا کہتی تھی، اور نہ ان کی خدمت کرتی تھی نہ ان کا خیال کرتی تھی، سوائے پریشان کرنے کے کوئی کام نہیں تھا، اور وہ پریشان تھے بہرحال۔ تو ان کے جو تعلق والے تھے، محبین تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس عورت کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، آپ پورے دن پریشان رہتے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، تو آپ اس کی جو ہے طلاق دے کے اسے فارغ کر دیے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ایک خوبی کی وجہ سے میں اس کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، اور کہا کہ اس کے اندر لاکھ برائیاں ہوں، مگر ایک خوبی ایسی ہے کہ جس کی میں ہمیشہ قدر کرتا ہوں اور قدر کرتا رہوں گا، اور اس ایک خوبی کی وجہ سے اس کی ساری کوتاہیوں کو میں معاف کرتا ہوں، اور وہ خوبی یہ ہے کہ آج اگر جیل میں مجھے پولیس گرفتار کر کے لے جائے اور 40 سال کے بعد میں جیل سے گھر واپس آؤں تو جس جگہ میں اس کو بٹھا کے گیا ہوں یہ مجھے اسی جگہ ملے گی۔ اس پورے 40 سال کے عرصے میں
یہ کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کی زندگی بھر قدر کرتا رہوں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے، واقعہ کیا ہے، لطیفہ ہے، کہ اپنی میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسری کی غلطیوں کو بجائے بڑھانے کے اس کی تعویل کریں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہوگا، نہیں بھول چوک ہو گئی ہوگی، غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تو بجائے بات کو بڑھانے کے تعویل کر کے اس کو گھٹایا جائے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی اہلیہ بڑی بد مزاج اور بڑی نکچڑی تھی، اور ہر وقت جو ہے ان کی زبان پر طعن و تشنیع اور برا بھلا یہی پورے دن کرتی تھی۔ تو وہ بزرگ جو ہے اپنی اہلیہ کے اس عیب کو ہمیشہ اپنے تعلق والوں سے چھپاتے تھے کہ میرے گھر کا جو یہ ایک عیب ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ اس میں میری بیوی کی ذلت ہے، توہین ہے۔ اس وجہ سے بہت احتیاط کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بے خیالی میں انہوں نے اپنے ایک خادم کو گھر بھیج دیا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ کچھ سودا تو نہیں چاہیے، بازار سے کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ اب یہ خادم گیا اور دروازے پہ اس نے آواز دے کے کہا کہ حضرت نے معلوم کیا ہے کہ بازار سے کیا چاہیے؟ تو وہ تو اندر جلی بھنی بیٹھی تھی پہلے سے، وہ کہہ دو ان سے خاک چاہیے۔ اب ظاہر خاک کے معنی مٹی، یہ ان کے سوال کا جواب نہیں، یہ تو غصے کا اظہار ہے۔ تو اس خادم کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ کی یہ اہلیہ ہے، ایسا روکھا اور سوکھا جواب دیا، کوئی اخلاق نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت وہ تو یہ کہہ رہی خاک چاہیے۔ تو اب ان کو احساس ہوا مجھے خود جانا چاہیے تھا معلوم کرنے کے لیے، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے ایک غیر کو اپنے دروازے پہ بھیج دیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا یہ عیب جو ہے وہ آج لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو انہوں نے فوراً بات کو بنایا اور پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو خادم نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ خاک چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو وہ جو ہے کوڈ ورڈ میں بات کرتی ہے، خاک انہوں نے کہا ہے، تو دیکھو خاک کا الٹا ہے کاخ، اور کاخ کے معنی آتے ہیں فارسی میں محل کے، اور محل کا الٹا ہے لحم، اور لحم کے معنی آتے ہیں عربی میں گوشت، لہذا گوشت منگایا ہے، جاؤ گوشت لے کے آ جاؤ، میں گھر میں پہنچا۔ تو یہ کہنے کا لطیفہ ہے، مگر اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ذرا سی باتوں کو جو بڑھاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو جو ہے نظر انداز کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کی تعویل کریں، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو اور اس کے خوشگوار اور مثبت اثرات ہماری اولاد پر پڑیں، ان کی صحیح تربیت ہو، اور ابلیس جو ہماری لڑائی اور جھگڑا کرانے کی طاق میں رہتا ہے اس کو کامیابی کا موقع نہ ملے۔ اب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، جس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شوہر سے، ایک مرد سے شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح ایک عورت سے بیوی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک حدیث تو میں نے یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو باہر تو بڑے شریف ہوتے ہیں، بڑی ان کی عزت ہوتی ہے اور بڑے ان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مگر گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہوتا، سیدھے منہ وہ گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ باہر تو اچھے بنے ہوئے ہیں اور گھر میں آنے کے بعد بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کا ایک حاکمانہ انداز ہوتا ہے۔ اب گھر میں بعض مرتبہ کئی کام جمع ہو جاتے ہیں، مثلا بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، گھر کی صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے، تو
تو آپ اس چیز کو سمجھے بغیر کہ اس عورت کے صرف 2 ہاتھ ہیں، ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے اور کئی کام اس کے سامنے ہیں، اور آپ بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہیں مجھے یہ لاؤ مجھے یہ لاؤ، اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ غصہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی ہے، انہوں نے آیت کریمہ کو سمجھا نہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تو قوام کا ترجمہ ہم وہ یہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو گویا کہ ہم بادشاہ ہیں اور ہماری جو بیوی بچے ہیں وہ ہمارے لیے آیا ہے، ہم آقا ہیں اور یہ غلام باندی ہیں۔ تو اب وہ نوکروں جیسا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ قوام کا مطلب جو ہے منتظم، کہ گھر کے کاموں کا منتظم جو ہے وہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، کام سب کو مل جل کر کرنا ہے، رائے مشورے سے کرنا ہے، لیکن فیصلہ جو کرے گا، چونکہ اللہ نے مرد کو عقل زیادہ دی ہے تو فیصلے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، یہ مطلب ہے۔ ورنہ جہاں تک تعلق دونوں کا ہے وہ آقا اور غلام والا تعلق نہیں ہے، امیر یا نوکر والا تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس تعلق کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق قائم کیا ہے وہ محبت کا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا شخص کون ہے؟ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اور پھر فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصب کس کا ہوگا؟ آپ سے بڑی عزت کس کی ہوگی؟ آپ بھی جب گھر میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ جو ہے شرکت کرتے تھے، کپڑے تک آپ دھو لیا کرتے تھے، جوتے کی گاٹھ لگا لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھروں کے کام کرتے تھے، حالانکہ ازواج مطہرات آپ کے ایک اشارے پر آپ کی ہر خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کو یہ دکھانا تھا کہ تم باہر کتنے بڑے بن جاؤ لیکن گھر کے اندر تمہاری حیثیت ایک خادم کی ہے، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر کے کاموں میں شرکت کرو اور اپنی خادمانہ حیثیت کے ساتھ رہو، حاکمانہ حیثیت کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح جب مردوں کے حقوق بیان کیے تو اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا، بیویوں کو، کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی کو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر بفرض محال یہ چیز جائز ہوتی تو بیویوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتی جس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کی فرما برداری نہیں کرتی، اس کی مال کی، اس کے اولاد کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے مال میں، اس کے پیسے میں اسراف و فضول خرچی کرتی ہے، اپنے شوہر کے آرام کی فکر نہیں کرتی، جو شوہر کے حقوق ہیں ان کو اگر ادا نہیں کرتی تو چاہے اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق ادا کر لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، نمازیں پڑھ لے، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے والی شمار نہیں کی جائے گی۔
اسی طرح ایک روایت میں کہا گیا کہ اگر شوہر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے نفل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ شوہر اگر موجود نہیں ہے پھر تو کوئی بات نہیں، شوہر اگر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں اس دنیا سے چلی جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اپنے شوہر کو خوش کر کے اس دنیا سے جا رہی ہے، دخلت الجنہ، تو وہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ اور اسی طرح کی روایت میں کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو فوراً وہ اس کے بلانے پر جائے، چاہے وہ تندور کے پاس ہو، تندور جلا ہوا ہے، اس کو روٹی وغیرہ بنا رہی ہے، شوہر نے آواز دے دی، سب اسی حال میں چھوڑ چھاڑ کے چلے، اسی حال میں چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے۔ آج کل تو گیس کے چولہے ہیں، کھولنا بھی آسان ہے، بند کرنا بھی آسان ہے، لیکن تندور جو جلایا جاتا تھا اس میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ اب اگر اتنی دیر کے لیے وہ چلی گئی کہ آنے تک وہ تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو اب دوبارہ اس کو جلانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہ یہ نہ سوچے کہ دوبارہ جلانا پڑے گا اور پریشانی بڑھے گی، لہذا میں بعد میں چلی جاؤں گی، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ تندور پر ہو تب بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے۔ تو یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ہم سب ان حقوق کا احترام کریں، اور جب تک ہم یہ سوچیں گے کہ میں تو حق ادا کر رہا ہوں اور دوسرا حق ادا نہیں کر رہا، اختلافات پیدا ہوں گے اور ہماری جو زندگی ہے وہ بجائے خوشگوار بننے کے جہنم بن جائے گی، اور اس کی وجہ سے پورا ہمارا معاشرہ بگڑے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ میں تو 100% حق ادا کروں، چاہے میری بیوی یا میرا شوہر ادا کرے یا نہ کرے، اس کی طرف سے حق تلفی ہوگی تو میں اسے معاف کروں، اور اپنی طرف سے میں کوشش کروں کہ میں دوسرے کے سارے حقوق کو ادا کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے کور کیے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہم لوگوں کو بات بتائے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا مفتی صاحب۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔